بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایسی جنگی کیفیت سے گزر رہا ہے جس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ جنگ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں اخلاقیات سے زیادہ قومی مفادات اور عسکری حکمت عملی غالب آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فیصلہ اپنے نتائج بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ پاکستان نے ابتدا سے یہی کوشش کی کہ کشیدگی میں کمی آئے اور معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہوں۔ سفارتی سطح پر متعدد کوششیں کی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر ایران عالمی برادری کے ساتھ طے شدہ معاہدوں پر قائم رہے تو پابندیوں میں نرمی آئے گی، منجمد اثاثے بحال ہوں گے اور خطے میں استحکام پیدا ہوگا۔ لیکن حالات نے اچانک دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ ابنائے حرم سے گزرنے والے بحری جہازوں سے فیس وصول کرنے کے اعلان نے نئی کشیدگی کو جنم دیا۔ اس کے بعد کمرشل شپنگ پر حملوں کے الزامات سامنے آئے۔ انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دوبارہ عسکری کارروائی کا جواز فراہم کر دیا۔ بعض حملوں کو تکنیکی غلطی قرار دیا گیا، مگر صورتحال معمول پر نہ آ سکی اور جنگ ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر گئی۔ امریکی حکمت عملی بھی پہلے سے مختلف دکھائی دیتی ہے۔ اب صرف فوجی اہداف ہی نہیں بلکہ توانائی کے مراکز، فیول اسٹوریج اور پانی صاف کرنے کے نظام بھی حملوں کی سطح میں ہیں۔ ایرانی جزائر اور دیگر اہم مقامات مسلسل دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بار جنگ کا دائرہ بھی زیادہ وسیع ہے۔ خطے کے دیگر ممالک کا کردار بھی بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے کئی عرب ممالک براہ راست تصادم سے گریز کرتے تھے، مگر اب بعض ریاستیں اپنی سلامتی کو خطرے میں دیکھتے ہوئے زیادہ فعال نظر آ رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کا سب سے بڑا فائدہ اسرائیل کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ مسلم دنیا کی توجہ باہمی کشیدگی کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ کئی تجزیہ کار یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ ایران کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو ہر ممکن صورت میں جنگی ماحول برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ بعض حلقے اس انٹیلیجنس نیٹ ورک کی ممکنہ دراندازی یا دخل اندازی فیصلہ سازی کی کمزوریاں ایسے فیصلوں کا سبب بن رہی ہیں جس سے سفارتی کامیابیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی اور مصدقہ ثبوت موجود نہیں، اسی لیے اسے ایک تجزیاتی رائے ہی سمجھا جانا چاہیے۔ عمان، قطر اور پاکستان نے مختلف مراحل پر ثالثی اور سفارتی معاونت کی کوشش کی۔ ان ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، مگر بعد کے واقعات نے ان کی کوششوں کو کمزور کر دیا۔ ناقدین کے مطابق اگر کسی معاہدے کے بعد ایسے اقدامات سامنے آئیں جو دوبارہ تصادم کو جنم دے تو ثالثی کرنے والے ممالک کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم معاملہ اپنی قومی سلامتی، مفادات اور متوازن خارجہ پالیسی ہے۔ خلیجی ممالک میں لاکھوں پاکستانی روزگار سے وابستہ ہیں اور وہاں سے آنے والا زر مبادلہ ملکی معیشت کے لیے اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ایران پاکستان کا اسلامی ہمسایہ ملک ضرور ہے، جس کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ضروری ہیں۔ اس لیے پاکستان کو کسی بھی فریق کی جنگ کا حصہ بننے کے بجائے صرف امن، مذاکرات اور سفارتی حل پر زور دینا چاہیے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی میں ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کے واقعات پیش آئے، جن کے بعد دونوں ممالک نے سفارتی ذرائع سے معاملات کو سنبھالا۔ اس تجربے سے یہی سبق ملتا ہے کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا مستقل حل نہیں بلکہ مذاکرات ہی پائیدار راستہ ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان کے لیے مناسب حکمت عملی یہی ہے کہ اگر کسی مرحلے پر دوبارہ ثالثی کا کردار ادا کرے تو وہ متعلقہ فریقین کی واضح رضامندی اور معاہدوں پر عمل درآمدی کی مضبوط ضمانت کے ساتھ کرے۔ یک طرفہ ذمہ داری قبول کرنا مستقبل میں پاکستان کے لیے سفارتی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ آج مشرق وسطیٰ جس نہج پر پہنچ چکا ہے، اس سے سب سے بڑا نقصان عام شہریوں، امن، معیشت اور علاقائی استحکام کو ہو رہا ہے۔ جنگیں شروع کرنا آسان لیکن ختم کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تمام فریقین طاقت کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دیں، کیونکہ مسلسل جنگ کا فائدہ اکثر وہی قومیں اٹھاتی ہیں جو پہلے ہی خطے میں عدم استحکام سے سیاسی اور تزویراتی فائدہ حاصل کرتی رہی ہیں۔